ابھی سب سے بڑا بحران جو دکھ رہا ہے وہ کہ کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اس کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس میں دو طرح کی سیاسی آئیڈیالوجی سامنے ہے اور ہم کو دونوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اگر سینٹر میں سیاست گھس گئی تو یہ سینٹر بھی سیاست کے نظر ہو جائے گا۔ آج جیسے پوری قوم سیاست کی نظر ہو چکی ہے، آج ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا ووٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کو لیڈر کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک ادارہ ایسا بچا ہے جو غیر سیاسی بنا کے آپ بہت کچھ قوم و ملت و ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کر کے وقتی طور سے تو ہم کو بڑی خوشی بھی ہوئی کہ کم سے کم کسی محفل میں ہماری تعریف ہو رہی ہے، جبکہ تعریف صرف اللہ کی ہے، اور لیکن ایک چیز کا احساس دلا کے گئے اس تعریف میں کہ ہم کو اور ذمہ دار بننا ہے، آگے اور ذمہ داری کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کا وزن بڑھا کے گئے ہیں، نہ کہ تعریف کر کے گئے ہیں۔ خیر، یہ ایک مرحلہ جو آیا ہوا ہے اسلامک کلچر سینٹر کے الیکشن کا، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، پیچھے کیا ہوا، آگے کیا ہوگا یا اب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ آج ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیں گے، صرف 4 سے 5 منٹ لیں گے اور اس بات کو ہم دہرائیں گے کہ اس حالات میں اگر آپ نے بخوبی اور صلاحیت اور سمجھ کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا تو شاید یہ الیکشن پھر کبھی نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جائے گا تو الیکشن کبھی نہیں ہوتے۔ تو ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ آج کے حالات کو اچھی طرح سمجھیں اور جو کچھ ہو چکا ہے اس سے ہم سبق لیں گے، لیکن آگے کیا کرنا ہے اس کی بات کر کے ہم آپ سے ہٹیں گے۔ آگے ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جس کے لیے یہ سینٹر بنایا گیا تھا، اور اس کام پر آج اس کام کے لیے ہم سب، صرف میں خود نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو ہر طرح سے کوشاں ہے کہ ان سارے کاموں کے اوپر چلیں اور اس کے مقصد کو پورا کریں۔ اب اس اہم موقع پہ جب الیکشن کا وقت ہے، صدارتی کینڈیڈیٹ کئی ہیں، مختلف طریقے کے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں، تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صدارتی کینڈیڈیٹ ہیں وہ کب آئے ہیں اس الیکشن میں، اور اس سے پہلے ان کا کیا رد و عمل رہا ہے، کیا شمولیت رہی ہے، کس طرح سے انہوں نے سینٹر کی خدمت کی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی سب سے بڑا بحران جو دکھ رہا ہے وہ کہ کسی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے اس کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس میں دو طرح کی سیاسی آئیڈیالوجی سامنے ہے اور ہم کو دونوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ اگر سینٹر میں سیاست گھس گئی تو یہ سینٹر بھی سیاست کے نظر ہو جائے گا۔ آج جیسے پوری قوم سیاست کی نظر ہو چکی ہے، آج ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا ووٹ مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کو لیڈر کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک ادارہ ایسا بچا ہے جو غیر سیاسی بنا کے آپ بہت کچھ قوم و ملت و ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ سے بار بار گزارش کریں گے کہ سارے کینڈیڈیٹس جو اس وقت صدارتی عہدے کے لیے موجود ہیں وہ سب باصلاحیت بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان کا پیشہ الگ ہے اور ان کے پاس وقت کی کمی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کوئی خاص مقصد ہے یہاں کے صدارتی عہدے کو لینے کے لیے۔ اور جہاں تک میرا خود کا سوال ہے، میرے ساتھ تقریباً 40 سے 50 لوگ پچھلے 6 مہینے سے اس سینٹر کی بہتری کے لیے لگے ہیں، میں خود پورا وقت دیتا ہوں، سب کے سامنے یہ چیز عیاں ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ جو ٹیم لگی ہے وہ سیلف لیس ہے، ہم کسی لالچ کے لیے نہیں لگے ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس الیکشن کو کسی بھی طرح سے اس طرح سے ڈیل کریں کہ آگے بھی آپ کو الیکشن دیکھنے کو ملے، ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا اس الیکشن کو دہرانے میں۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو لوگ ہیں وہ سب اچھے ہیں، ہم برا کسی کو نہیں کہنا چاہتے، لیکن سینٹر کے لیے کتنے اچھے ثابت ہو سکتے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے، اور صرف یہ سوچیں کہ کوئی اچھا وکیل ہے یا کوئی اچھا نیتا ہے یا کوئی ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھنے والا اس کا نیشنل کنوینر ہے یا ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، سب میں اپنی ذاتی خصوصیات ہوں گی، لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ یہ سینٹر کے لیے
بہت اچھا فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے کسی کو بھی موقع دے اور پھر بعد میں آپ پچھتائیں۔ 6 مہینے کا جو وقت گزرا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں خود اکیلے نہیں لڑ رہا تھا، میرے ساتھ تقریباً 50 لوگ ہیں، اور وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس لڑائی کو لڑی ہے۔ اور اس لڑائی کو پہلے SGPM میں ایک مسئلہ حل کیا گیا، اب الیکشن کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کو کسی بھی طرح سے سینٹر کو بچانے کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ یہ امید رکھیں اور ہم پر اعتماد کریں کہ ہم وہ سارے کام کریں گے جس کے لیے سینٹر بنایا گیا تھا، اور وہ تفصیلی باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ مشن اور ویژن ڈاکومنٹ آپ تک پہنچایا جا چکا ہے۔ آپ کو ہم پھر سے ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں سند کے طور پہ، اگلے 1 ہفتے میں پہنچ جائے گا، جس میں 11 نکاتی پروگرام ہے جو ٹائم لائن کے ساتھ ہوگا، جو آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ وہ دکھا کے پوچھ سکیں کہ اس پر کیا کیا ہے جو ہم لوگ اس وقت وعدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ووٹ دینے سے پہلے، کسی کو ذمہ داری دینے سے پہلے آپ ضرور ایک بار سوچ لیں کہ اس سینٹر کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور آپ سب ماشاءاللہ باصلاحیت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور درد رکھتے ہیں قوم کے لیے، قوم کے اس اثاثے کے لیے درد رکھتے ہیں جو واقعی قوم کی تاج بن کے ابھر سکتا ہے۔ ابھی وہ ایک بلڈنگ ہے، کوئی بھی بلڈنگ سے انسٹیٹیوشن نہیں پہچانا جاتا ہے، اپنے کارکردگی سے پہچانا جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہوئی ہے جسے آپ نمایاں کر سکیں، جو اپنے قوم کو نمایاں کر سکے۔ انشاءاللہ میں اور میری ٹیم، ہم سب آپ کی دعاؤں سے، آپ کی شمولیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کریں گے، اور ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ لگے ہیں اور لگے رہیں گے۔ اگر انشاءاللہ جیت کے ضرور آئیں گے، اور جیت کے آنے پہ وہ سارے کام کریں گے جو ہم آپ کو لکھ کے وعدہ کریں۔ اور کسی وجہ سے اگر ممبران حضرات نہیں یہ ذمہ داری دیتے تو یقین مانیں یہ ایک کوشش کی جو مہم ہے یہ کسی اور ادارے کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ ایسا نہیں کہ یہ اس الیکشن کے بعد یہ مہم ختم ہو جائے گی، کیونکہ قوم کے بڑے مسائل ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، جابز کی، ٹریننگ کی، ہر طرح کی پرابلمز ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تنظیم ایک کوشش جو بنی ہے، ابھی پہلی بار اس کی بہتری کے لیے بنی ہے، آگے کسی اور انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے کام کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس تکلیف، جی بولیں، آواز نہیں آئی، ایک منٹ۔ میں سمجھ گیا۔ دیکھیے آج کے دن میں صرف ووٹرز کو دعوت نہیں دی گئی تھی، آج ان ممبرز کو بھی بلایا گیا ہے دعوت کے ساتھ جو ووٹر نہیں ہیں، ان کو بھی دعوت نامہ پہنچایا گیا ہے، کیونکہ ان کا حق کم نہیں سینٹر پہ۔ اور کچھ لوگ جو ممبر بھی نہیں ہیں وہ ویل وشر ہے۔ تو یہ اثاثہ یا سینٹر صرف ممبروں کا نہیں ہے یا صرف ووٹروں کا نہیں ہے، یقین مانیں سارے ممبرز کو وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں، اور اس سینٹر سے وہ جڑا اپنے کو سمجھیں۔ میں یقین دہانی کے ساتھ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ہر ممبر کی عزت ہے، چاہے وہ ووٹ دینے والا ہو یا نہ دینے والا ہو، اس نے جو بھی خدمات دی ہے، جس نے ممبرشپ لی ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی فیسلٹی وہاں دی جائے گی، اور انشاءاللہ جب آپ کو دکھے گا ترقی کرتے ہوئے سینٹر تو آپ سب بخوبی اور بخوشی آپ آگے آئیں گے اور اس سینٹر کو آگے لے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، میں اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلدی ملاقات ہوگی بہتری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ۔